بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع جو منتخب کیا ہے میں نے وہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی اردو کے امتحان کے لیے اور انٹرویو کے لیے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو زیر بحث موضوع ہے وہ ہے ادبی اصطلاحات و تراکیب۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، آفاقیت سے کیا مراد ہے یا آفاقیت کسے کہتے ہیں؟ آفاق کے لغوی معنی اس کنارے سے اس کنارے تک عالم، دنیا اور جہاں کے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو پوری دنیا سے تعلق رکھنے والی ہو اور عالمگیر ہو وہ آفاقی کہلاتی ہے۔ آفاقیت کے ضمن میں یہ بات بنیادی ہے کہ اس کا تعلق اساسی طور پر موضوعات اور مضامین اور مواد کے ساتھ ہے۔ تو میں شعر بیان کرنا چاہوں گا آفاقیت کے حوالے سے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ تو ایک اور شعر ہے، بس کہ دشوار ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف۔ آمد اور آورد سے کیا مراد ہے یا ان میں کیا فرق ہے؟ آمد جو ہے وہ آمدن سے حاصل مصدر ہے، جس کا مطلب ہے آنا بلا کوشش، ذہن میں مضامین کے آنے اور خیالات کے پے در پے پیدا ہونے اور کلام کے خود رو بے ساختہ تکلف سے عاری اور بناوٹ سے خالی ہونے کے لیے یہ ادبی اصطلاح مستعمل ہے۔ اس کے برعکس آورد آوردن سے حاصل مصدر ہے، جس کا مطلب ہے لانا فطری تقاضے کے بغیر کاوش سے کسی بات کے طبیعت میں لانے کا، تکلف سے شعر کہنے اور کلام میں بناوٹ ہونے کے لیے یہ ادبی اصطلاح مستعمل ہے۔ یعنی آمد جو ہوتی ہے شعر کی، کوئی شعر ذہن میں اچانک جو آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو وہ ہوتی ہے آمد۔ اور جو محنت سے کانٹ چھانٹ کر کے شعر تخلیق کیا جاتا ہے، بقول مولانا الطاف حسین حالی، کانٹ چھانٹ کر کے جو محنت سے تیار کیا جاتا ہے وہ آمد نہیں ہوتی شعر کی، وہ ہوتی ہے آورد۔ یعنی محنت سے جو تیار کیا جاتا ہے اسے آورد کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے نامور اردو شاعر مجید امجد کی پرتاثیر شاعری کے بارے میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں، ان کے کلام میں زبردست آورد پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جذباتی گہرائی جتنی ان کے ہاں ملتی ہے وہ عصر حاضر میں کسی اور کے ہاں نہیں ملتی۔ تو چلیے آج کے اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابتذال سے کیا مراد ہے؟ ابتذال کے لغوی معنی بے ہودہ، خرچ کرنا، کھو دینا، بے اعتباری، بے قدری، پامالی، اخلاقی پستی، عمومیت، عامیانہ پن، ہلکا پن وغیرہ کے ہیں۔ اسی سے مبتذل ہے جس کے معنی ہیں ذلیل، حقیر، رذیل، کمینہ، بے قدر اور حقیقت کے ہیں۔ اصطلاحاً شاعری میں رقیق، بازاری، عامیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ و مضامین کا استعمال و اظہار ابتذال کہلاتا ہے۔ گویا ابتذال الفاظ کی سطح پر بھی ہوتا ہے اور مضامین کی سطح پر بھی، یعنی ابتذال جو ہے نا وہ لفظوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور پورے مضامین میں بھی جو ہے نا بیان ہوتا ہے، مگر عام طور پر اسے الفاظ کی حد تک ہی محدود سمجھا گیا ہے۔ یوں تو ابتذال کی مثالیں دوسرے شاعروں کے ہاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن شبلی نعمانی کے بقول ابتذال کے صاف اور بین مثال نذیر اکبر آبادی کا کلام ہے۔ تو چلیے آج کے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابہام سے کیا مراد ہے؟ ابہام کو جو ہے نا بیان کرنے سے پہلے میں ایک شعر بیان کرنا چاہوں گا۔ کھلے گا نہ مضمون وصف دہن کا، جو نکلے گی بات اس میں ابہام ہوگا۔ گویا ایسی گول مول اور پوشیدہ بات جس کا مطلب صاف نہ ہو، ابہام کا شکار ہو یا مبہم ہو۔ یوں ابہام تحریر و تقریر اور نظم و نثر کا عیب ٹھہرتا ہے۔ اس رجحان کے علمبرداروں میں نون میم راشد کا نام خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ ایک شعر ہے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھو تو کیا سمجھے،
مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کہنے والا خود ہی بات کہے اور خود ہی اس کا مطلب نکالے یا اسی بات کو خود سمجھے۔ مزہ تب ہے کہ کوئی بات کہنے والا جب بات کہے تو دوسرا سننے والا جو سامعین ہے یا ناظرین ہے پڑھنے والے، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے یا اس کو بات کی سمجھ آئے تو تب مزہ ہے۔ تو چلیے آج کے اگلے سوال کی طرف، بلاغت کسے کہتے ہیں یا بلاغت سے کیا مراد ہے؟ بلاغت کے لغوی معنی شیریں کلامی، بلند پروازی، خوش بیانی اور اعلیٰ دماغی کے ہیں۔ یعنی بلاغت ہر وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے معنی کو مقبول اور خوبصورت انداز یعنی فصاحت کے ساتھ سامع تک پہنچائیں اور سامع کے دل میں ایسا نقش بٹھائیں کہ جیسا آپ کے دل میں ہے، یعنی وہی اثر و تاثیر، وہی کیفیت سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں یا دل میں یا دماغ تک پہنچے جو آپ کے دل و دماغ تک پہنچی ہے۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ کلام حسن کا حامل ہو۔ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعارات و تشبیہات ضروری ہیں۔ یہ بڑے سے بڑے مطالب و معنی کو اور اختصار کے ساتھ پیش کرنے کا حسین اور مؤثر ذریعہ ہے، لیکن ان میں تکلف اور اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ثنائے بدائے، خصوصاً معنوی ثنائے کا استعمال بھی بلاغت کا اچھا اظہار ہے، اگرچہ بلاغت کا اصل تعلق جو ہے نا سامعین وہ مضامین و معانی سے اور فصاحت کا الفاظ سے ہے۔ مضامین کا معنی سے اور فصاحت کا الفاظ سے ہے، لیکن جس طرح الفاظ و معنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح فصاحت و بلاغت کا لازمی جزو اور بلاغت فصاحت کی اگلی منزل ہے۔ فصاحت کے بغیر کلام بلیغ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلاغت کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام فصیح ہو، کیونکہ کلام اس وقت تک بلیغ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام الفاظ، مفردات و مرکبات فصیح نہ ہوں۔ تو یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔